بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے میپ کو اوور آل ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ہم نے جسٹ ایک اوور ویو لیا تھا جو امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز میپ کے حوالے سے یوز ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی ایشیا کو ٹارگٹ کریں گے، اور ایشیا میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایشیا کو کس طریقے سے ہم میمورائز کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو کویسچنز آتے ہیں انٹرویو میں ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا یہ ایشیا کو زوم ان کرنے کی کوشش کی ہے پورے میپ سے ذرا ہٹ کے، تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایشیا کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اس کو ریجنز میں بریک ڈاؤن کریں گے۔ اگر ایشیا کو دیکھیں تو اس کی اگر باؤنڈری کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں تو یہ اس میں رشیا آ جاتا ہے۔ یہاں پہ اورال ماؤنٹین رینج ہے، وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈیوائڈنگ لائن بٹوین ایشیا اینڈ یورپ۔ دین اس کے بعد اگر آپ آئیں تو یہ ویسٹ ایشیا سے یہ ٹرکی ہے، عریبین پیننسولا ہے، یہ نیچے سے سارا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اور یہ سارا آپ کے پاس جو ہے یہ ایک ایشیا بنتا ہے۔ ایشیا کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اس کو ریجنز میں بریک ڈاؤن کر لیں گے۔ سب سے جو پہلا ریجن ہے دیٹ از ایسٹ ایشیا، جو کہ ایشیا کا ایسٹ بنتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹاپ پہ جو ہے یہ نارتھ ہوتا ہے، باٹم پہ میپ کے ساؤتھ ہوگا، رائٹ پہ ہم ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں، اور لیفٹ پہ ہم ویسٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رائٹ پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ایشیا کے، دیٹ از ایسٹ ایشیا۔ اس میں ہم 8 کنٹریز کو انکلوڈ کرتے ہیں، 6 کنٹریز کو انکلوڈ کریں گے، جس میں چائنا پہلے نمبر پہ آئے گا، سیکنڈ منگولیا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، جاپان اینڈ تائیوان۔ یہ 6 کنٹریز جو ہیں یہ ہمارے پاس ایسٹ ایشیا میں آئیں گے۔ ان کے کیپٹلز بھی آپ نے کرنے ہیں۔ جاپان کو دی نیشن آف رائزنگ سن بھی کہتے ہیں۔ ان کے کیپٹل جیسے چائنا کا بیجنگ ہے، منگولیا کا اولان باتار ہے، نارتھ کوریا کا پیونگ یونگ ہے، ساؤتھ کوریا کا سیول ہے، جاپان کا ٹوکیو ہے، اور تائیوان کا تیپی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایسٹ ایشیا آ رہا ہے۔ نارتھ ایشیا میں جسٹ اونلی 1 کنٹری آ رہا ہے، دیٹ از رشیا۔ اس کا کیپٹل جو ہے وہ ماسکو ہے۔ یہ ہمارے 2 ریجنز ہو گئے، جس میں ہم نے ایسٹ ایشیا کو دیکھا اور نارتھ ایشیا کو دیکھا۔ ٹوٹل ہمارے پاس 7 کنٹریز ہو گئے۔ اچھا، دین ہمارے پاس جو نیکسٹ ریجن ہے وہ ہمارے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باٹم پہ ساؤتھ ہوتا ہے، رائٹ پہ ایسٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک کونا بن رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ریجن آئے گا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ریجن ہوگا، جس میں ہمارے پاس 11 کنٹریز آ رہے ہیں۔ اگر آپ ادھر انڈیا بنگلہ دیش کو چھوڑ کے نیچے سے کاؤنٹنگ کرنا شروع کریں تو میانمار 1، تھائی لینڈ 2، لاؤس 3، ویتنام 4، کمبوڈیا 5۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو کمبوڈیا یہ 26 پہ لگا ہوا ہے، کمبوڈیا 5، ملائیشیا 6، انڈونیشیا 7، سنگاپور 8، برونائی 9، فلیپینز 10 اور تیمور لیسٹ 11۔ یہ 11 کنٹریز ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بنتے ہیں۔ ان میں آپ کو ان کے کیپٹلز بھی آنے چاہیے، امپورٹنٹ ہے۔ جو انڈونیشیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ مسلم پاپولیشن کا پہلے نمبر پہ یہ کنٹری آتا ہے، جس میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن ہے، مسلم کنٹری بھی ہے۔ اور میانمار جو کہ جس کا پرانا نام برما تھا، تھائی لینڈ کس حوالے سے فیمس ہے، فلپینز جو ہے ادھر ADB کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس حوالے سے بھی یہ جانا جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ ایک آرکی پیلاگین کنٹری ہے، گروپ آف آئی لینڈز
پہ یہ مشتمل ہے. اور باقی تیمور لسٹ کی تھوڑی سی کہانی ہے. یہ تقریباً 2000 کے قریب اس کو انڈیپینڈنس ملی تھی تھرو UN انٹروین. تو یہ تقریباً 11 کنٹریز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ان میں سے موسٹ کے آپ کو کیپٹل پتہ ہونے چاہیے، جیسے میانمار ہے، تھائی لینڈ ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور ہے، فلپینز ہے. تو ان کے کیپٹل آپ کو کم از کم پتہ ہونے چاہیے. تو ہم نے 3 ریجن دیکھ لیے. ایک نارتھ ایشیا میں رشیا ہے، ایسٹ ایشیا میں 6 کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایسٹ میں ہمارے پاس 11 کنٹریز ہیں. تو ٹوٹل یہ 18 کنٹریز ہمارے پاس آ گئے. اور ان کی ایک آرگنائزیشن ہے آسیان، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کب یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، کتنے اس کے ممبرز ہیں، ہیڈ کوارٹر کدھر ہے، اور اس کو بھی آپ نے سرچ کر لینا ہے. دین نیکسٹ جو 4تھ ریجن ہمارے پاس آئے گا وہ ساؤتھ ایشیا ہے، یعنی کہ ایشیا کا ساؤتھ. یہ ایشیا ہے تو اس کے ساؤتھ میں ساؤتھ ایشیا ہے. اس میں ہمارے پاس 8 کنٹریز آ جاتے ہیں: افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیو. چونکہ ہم اسی ریجن میں لائی کرتے ہیں تو اس ریجن کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کے نیبرنگ میں کون سے کنٹریز ہیں. اس کے نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کے حوالے سے کویشچن آ سکتا ہے. پاکستان کے بھی اسی طریقے سے کویشچن آ سکتا ہے. انڈیا کے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ میں کیا ہے، چائنا کے ساؤتھ ایسٹ ویسٹ میں کیا ہے، بنگلہ دیش کے. تو اس کو آپ نے ویژولائز کرنا ہے انسٹیڈ آف کریمنگ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں. اگر ایسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ ہے تو ایسٹ پہ چائنا ہے، ویسٹ جو ہے وہ اگر لیفٹ ہے تو ویسٹ پہ افغانستان ہے. اگر آپ دیکھیں ساؤتھ ویسٹ پہ یہ کونے پہ ایران ہے. اگر نارتھ اور ایسٹ پہ دیکھیں تو چائنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انڈیا کے ویسٹ پہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کے نارتھ پہ چائنا، نیپال ہو سکتا ہے، بھوٹان بھی ہو سکتا ہے. تو چیزوں کو ویژولائز کیا کریں. ویژولائز کرنے سے آپ جو ہے وہ انڈر پریشر نہیں آتے. آپ نے دیکھی ہوتی ہیں چیزیں. 8 کنٹریز ہمارے پاس آ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں. ان سب کے کیپٹلز پتہ ہونے چاہیے. سارک ان کی آرگنائزیشن ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ابھی ہمارے پاس 18 اور یہ 8 26 ٹوٹل ہمارے پاس یہ کنٹریز ہو گئی ہیں. دین ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ ریجن جو کہ سینٹرل ایشیا ہے. ایشیا یہ سارا آپ کا بنتا ہے، اس کا یہ سینٹرل جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کہلائے گا. اس میں اگر آپ اس طریقے سے آرک بنا کے آئیں گے تو ترکمانستان، ازبیکستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان ہے. یہ کنٹریز 5 آپ کے آ جاتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں. ان سب کے کیپٹلز بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. گو کہ کافی کنفیوزنگ ہے لیکن آپ نے ان کو اکارڈنگلی فکس کرنا ہے. ترکمانستان کا اشخاباد ہے، ازبیکستان کا تاشقند ہے، قزاقستان کا نور سلطان ہے، کرغزستان کا بشکیک ہے، تاجکستان کا دوشنبے ہے. تو آپ نے ان کو فکس کر دینا ہے، ان کو میمورائز کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کی لوکیشن چیک کرنی ہے. 5 کنٹریز یہ ہو گئے. اس سے پہلے ہم نے 26 کو ڈسکس کر لیا ہے. ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے 31. دین ہمارے پاس لاسٹ ریجن آتا ہے ایشیا کا، دیٹ از ویسٹ ایشیا. انسٹیڈ آف مڈل ایسٹ اور اینی تھنگ ایلس آئی کال اٹ ویسٹ ایشیا، جس میں 19 کنٹریز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اگر آپ یہ عربین پیننسولا سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں، یمن، عمان، UAE، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، کویت، ایران، ارمینیا، آذربائیجان، جارڈن، عراق، سیریا، اگر یہ لبنان ہے، سائپرس ہے، اسرائیل، فلسطین ہے، ادھر جارجیا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا آرمینیا، آذربائیجان، ایران، کویت، بحرین. یہ تقریباً ان سب کو ٹرکی بھی ایشیا میں آتا ہے. ان سب کو ملائیں تو یہ آپ کے پاس 19 کنٹریز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کے کیپٹلز بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اگر بڑا چھوڑ دیں تو جارجیا کا چھوڑ دیں. جارجیا کا جو کیپٹل ہے تبسلی ہے. ان سب کے کیپٹلز آپ نے کرنے ہیں، آنے چاہیے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جارڈن کا، لبنان کا، سیریا، عراق کا، آرمینیا، آذربائیجان کا.
یمن عمان کا، یو اے ای کی کتنی اسٹیٹس ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ایک امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے گلف کا، پرشین گلف یا گلف کنٹریز کون سے ہیں، تو جو اس گلف کو شیئر کر رہے ہیں کنٹریز ان کو گلف کنٹریز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 31 ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، 19 یہ ہو گئے، تو یہ تقریباً 50 کنٹریز آپ کے آ جاتے ہیں ایشیا میں، جن میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جیسے یہ تائیوان ہے، یہ یو این کا ممبر نہیں ہے، جیسے میں نے اسرائیل فلسطین دونوں کو کاؤنٹ کیا ہے، تو فلسطین جو ہے اس کا بھی یو این میں جو ہے وہ اسٹیٹ کی اینٹی نہیں ہے، اس کو ایک اینٹی جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے، اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ باقی یہ سائپرس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے آپ کے 49 کنٹریز بن جاتے ہیں ایشیا میں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ریجن وائز ان کو ڈسکس کریں گے کہ ایسٹ ایشیا میں یہ کنٹریز آ جاتے ہیں 6، نارتھ ایشیا میں ایک کنٹری آ جاتا ہے، ساؤتھ ایسٹ میں آپ کے پاس 11 کنٹریز آ جاتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں 8 آ جاتے ہیں، سینٹرل میں 5 ہیں، ویسٹ میں 19 ہے۔ تو یہ کمپیریٹیولی آپ کو یاد رکھنا آسان رہتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر ایگزامینر آپ سے یہ پوچھ لے کہ کوئی سے، ویسے ہی وہ پوچھتا ہے اگر کہ تھائی لینڈ کدھر ہے یا ویتنام کدھر ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ ایشیا میں ہے۔ اگر آپ اس کو اس کی بجائے یہ بتا دیں کہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے تو کافی اچھا امپیکٹ رہتا ہے ایگزامینر پہ نا۔ یا اگر آپ وہ نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا ہی پوچھ لیتا ہے، تو اگر آپ یہ بتا دیں کہ وہ ایسٹ ایشیا میں ہے یا جاپان ایسٹ ایشیا میں ہے، یا اگر ان میں سے کوئی پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرکی کا ہی پوچھ لیتا ہے تو وہ ویسٹ ایشیا کا بتائیں انسٹیڈ آف ایشیا، تو یہ جو ہے یہ کافی امپیکٹ فل جو ہے یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ باقی اس طریقے سے آپ ایشیا کو کریں گے، ٹھیک ہے، ریجنز میں بریک ڈاؤن کر کے، اور کوشش کریں گے کہ ہر ریجن کو جو ہے وہ ویژولائز کر کے اس کے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں کون کون سے کنٹریز آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو کر لیں گے۔ پہلی دفعہ 1-2 دفعہ کرنے سے آپ کو یہ نہیں آئے گا، آپ کو ان کو بار بار دیکھنا پڑے گا، 5-7 دفعہ 10 جب دیکھیں گے آپ اس طریقے سے، تو آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں ایشیا پہ ہی۔ اس کے بعد ہم اسی طریقے سے جو یورپ ہے اس کو بریک ڈاؤن کریں گے، ایسٹ یورپ میں، نارتھ یورپ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں، سینٹرل میں، جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ایشیا کو کیا ہے۔ پھر دین اسی طریقے سے افریقن کنٹریز کو بھی ڈسکس کریں گے ریجنز میں بریک ڈاؤن کر کے، تاکہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوں اور ہم آسانی سے ان کو کر سکیں۔ دین آہستہ آہستہ پھر جب یہ 2 لیکچرز ہم کر لیں گے، پھر چلے جائیں گے امریکن جو کانٹیننٹ ہے، نارتھ امریکن کانٹیننٹ یا ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ ہے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔